بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی علا، یہ فصل ہے کلمہ علا کے بیان میں۔ کلمۃ علا للالزام، کلمہ علا الزام کے لیے ہے۔ وَأَصْلُهُ لِإِفَادَةِ معنی التفوق والتعلی، اور اس کی اصل تعلی اور تفوق یعنی برتری کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہے۔ مصنف یہاں سے حروف معانی میں سے 9 حروف کلمہ علا کو بیان کر رہے ہیں۔ کلمہ علا کے اصل اور لغوی معنی برتری اور تفوق بتلانا، فوقیت بتلانا ہے۔ یعنی کلمہ علا یہ بتلاتا ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد کے اوپر ہے۔ جیسے کہا جائے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو کلمہ علا کا ما قبل زید، کلمہ علا کا ما بعد سطح کے اوپر واقع ہے۔ یہ ہے اس کے معنی فوقیت اور برتری، اور شرعاً اس کے معنی ہے الزام، کسی چیز کو لازم کرنا۔ اس صورت میں کلمہ علا کا ما قبل یہ لازم ہوگا کلمہ علا کے ما بعد پر۔ جیسے مثلا اگر کوئی یہ کہے الالف علیہ، 1000 میرے ذمے ہے، تو الف کلمہ علا کا ما قبل ہے، یہ لازم ہوگا کلمہ علا کے ما بعد یعنی متکلم کے اوپر۔ ولہذا اسی وجہ سے یعنی کلمہ علا تفوق اور برتری اور الزام کے معنی کے لیے آتا ہے۔ کسی نے یہ کہا لفلان علیہ الف، کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہے، تو اس کو قرض اور دین سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے کلمہ علا کا استعمال کیا ہے۔ اور کلمہ علا الزام اور لازم کرنے کے لیے آتا ہے، اور لازم کرنا یہ قرض میں ہوتا ہے، دین میں ہوتا ہے، اس لیے یہ سمجھا جائے گا کہ فلاں یہ آدمی فلاں کا اپنے اوپر قرض ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف اگر اس آدمی نے یہ کہا ہو لفلان معی الف، یا لفلان عندی الف، یا لفلان قبلی الف، تو اس صورت میں اس کو قرض پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ امانت پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ لازم اور الزام کے معنی نہیں بتلا رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ فلاں کی اس کے ذمے اس کے پاس امانت ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، اسی وجہ سے یعنی کلمہ علا تفوق اور برتری کے معنی کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے لو قال، اگر کسی نے کہا لفلان علیہ الف، کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہے، یحمل علی الدین، تو اس کو دین پر محمول کیا جائے گا۔ بخلاف ما لو قال، برخلاف اگر وہ یہ کہے عندی او معیہ او قبلی، ہماری عام بول چال میں بھی اسی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ بولتا ہے کہ فلاں کی میرے پاس امانت ہے، اور اگر کسی کا قرض ہو تو وہ آدمی بولتا ہے کہ میرے ذمے یا مجھ پر فلاں کا قرض ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ قرض بتلاتا ہے، جبکہ معیہ عندی وغیرہ یہ امانت بتلاتے ہیں۔ وعلى هذا قال فی السیر الکبیر، اسی وجہ سے مطلب اللہ جو ہے وہ تفوق اور تعلی یعنی برتری کے معنی کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے۔ قال فی السیر الکبیر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کبیر میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ مسلمان مجاہدین نے کفاروں کے قلعے کا محاصرہ کیا، تو اس پر قلعے والے میں سے اس قلعے کے سردار نے یہ کہا آمینونی علی عشرۃ، مجھ کو امان دے دو 10 آدمیوں پر۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کو امان دے دی، تو اس کو بھی امان مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 آدمیوں کو اور امان مل جائے گی۔ اور چونکہ اس نے قلعے کے سردار نے
अला का इस्तेमाल किया है, यानी वो जो 10 आदमियों को अमान मिलेगी उस पर मुझको फौकियत और बरतरी हासिल होगी। जब फौकियत और बरतरी वो अपने लिए साबित कर रहा है और मुसलमानों ने अमान दे दी, तो उस सूरत में 10 आदमियों को चुनने का इख्तियार और मुतय्यन करने का इख्तियार उस किले के सरदार को होगा। यानी किले वालों में से जिसको वो चाहेगा 10 आदमियों को मुतय्यन कर लेगा तो उसको भी अमान मिल जाएगी और उसके साथ साथ और 10 आदमियों को अमान मिल जाएगी। इबारत देखते हैं, वाला हादा क़ाला फ़ी सियरिल कबीर। इसी वजह से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि ने सियर कबीर में फरमाया है, इज़ा क़ाला रअसुल हिस्नी, जब किले का सरदार कहे, आमिनूनी अला अशरतिन मिन अहलिल हिस्नी, मुझको अहले किला में से 10 अफराद पर अमान दे दो। फ़फ़अलना, बस हमने अमान दे दी, यानी मुसलमानों ने उसको अमान दे दी। फल अशरतु सिवाहु, तो 10 आदमी जो होंगे वो उसके अलावा होंगे। व खियारु तायीन लहू, और तायीन का इख्तियार, उस 10 आदमियों को मुतय्यन करने के इख्तियार लहू उसको होगा, यानी किले के सरदार को होगा। उसके मुकाबले में अगर उसने अला का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ये कहा आमिनूनी व अशरतन, या ये कहा आमिनूनी फ अशरतन, या ये कहा आमिनूनी सुम्मा अशरतन, आमिनूनी व अशरतन, मुझको और 10 आदमियों को अमान दे दो, या ये कहा आमिनूनी फ अशरतन, मुझको पस 10 को अमान दे दो, या फिर ये कहा आमिनूनी सुम्मा अशरतन, मुझको और फिर 10 आदमियों को अमान दे दो। तो उस सूरत में मसला वही होगा कि उसको भी अमान मिलेगी और उसके साथ साथ 10 आदमियों को भी अमान मिलेगी, लेकिन उन 10 आदमियों पर उसको बरतरी और फौकियत नहीं मिलेगी। चुनांचे उन 10 आदमियों को मुतय्यन करने का इख्तियार उस सरदार को नहीं होगा बल्कि अमान देने वाले मुसलमानों को होगा कि मुसलमान जिसको चाहेंगे 10 आदमियों को अमान देंगे उसके साथ। वलव क़ाला, और अगर उसने कहा आमिनूनी व अशरतन, मुझको और 10 को, या कहा फ अशरतन, मुझको पस 10 को, और सुम्मा अशरतन, मुझको फिर 10 को, फ़फ़अलना कज़ालिका, तो हमने किया, यानी हमने उसको अमान दे दी। फ़कज़ालिका, तो मसला ऐसा ही होगा, यानी उसको और 10 आदमियों को अमान मिल जाएगी। व खियारुत तायीनी लिल आमिनी, और मुतय्यन करने का इख्तियार अमन देने वाले यानी मुसलमानों को होगा। ये था कलिमा अला का हकीकी माना इल्ज़ाम। आगे मुसन्निफ कलिमा अला का मजाजी माना बयान कर रहे हैं कि कलिमा अला जो है मजाजन कभी कभी बा के मानने में इस्तेमाल होता है। बा के मानने में इस्तेमाल उस वक्त होगा जबकि वो मामला मुआवजा की कबील का हो, जैसे मसलन बै, इजारा वगैरह। तो चूँकि एक तरफ उसमें मबी और एक तरफ जो है समन होता है, या एक तरफ न फ़ायदा उठाना और दूसरी तरफ समन होता है, यानी उसमें एवज़ पाया जाता है, तो फिर उस सूरत में यानी जहाँ मामला एवज़ का हो और वहाँ कलिमा अला को इस्तेमाल किया गया हो, तो फिर वो कलिमा अला बा के माने में होगा, और बा का जो मदखूल होगा, अला का जो मदखूल होगा, अला का माबाद जो होगा वो समन बनेगा। मसलन किसी ने कहा बिअतुका हादा अला अल्फिन, मैंने तुझे ये बेचा, बिअतुका मैंने तुझे बेचा, हादा ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कहा, अला अल्फिन 1000 पर। तो यहाँ चूँकि बिअतु इस बात पर दलालत कर रहा है कि ये मामला बै का है, एवज़ का है, तो सूरत में यहाँ कलिमा अला बा के माने में होगा, तो और अला का माबाद अल्फ है वो समन बन जाएगा। वक़द यकूनु अला बिमानल बाई, और कभी कभी कलिमा अला बा के माने में होता है मजाजन। हत्ता लौ क़ाला, हत्ता कि अगर किसी ने कहा बिअतुका हादा अला अल्फिन, मैंने तुझे ये बेचा
1000 کے بدلے میں. یکونو علا بمعنی البائی، تو یہاں کلمہ علا با کے معنی میں ہوگا. لقیامی دلالت المعاوضتی، معاوضہ کی دلالت کی وجہ سے کہ کلمہ بیتو یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عوض کا ہے، اس لیے کہ بے عوض کے بدلے میں ہوتی ہے. ایک طرف مبی اور دوسری طرف اس کے بدلے میں ثمن ہوتا ہے، تو یہ معاملہ معاوضے کا ہے. جب معاوضے کا ہے تو علا جو ہے وہ با کے معنی میں مستعمل ہوگا. وقد یکون علا بمعنی الشرط، اور کبھی کبھی کلمہ علا شرط کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علا کا تیسرا معنی بیان کر رہے ہیں. 2 ما قبل میں گزر چکے ہیں. ایک اس کی حقیقی معنی تفوق و تعلی، دوسرا با کا معنی، اور یہ تیسرا شرط کے معنی میں کبھی استعمال ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ علا کا ما قبل شرط ہوگا اور علا کا ما بعد مشروط ہوگا، اور کبھی اس کے خلاف علا کا ما بعد شرط ہوگا اور علا کا ما قبل وہ مشروط ہوگا. اب کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس کے معنی میں ہے؟ تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ تفوق و تعلی کے معنی ہے تو وہ اپنے حقیقی معنی میں الزام کے لیے، اور اگر کبھی علا استعمال ہوا ہے معاوضہ میں، عوض والے معاملے میں، تو وہ با کے معنی میں، اور کبھی جو ہے وہ شرط کے معنی میں استعمال ہوا ہوگا. تو وہ سیاق و سباق آگے پیچھے دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. یبایعنک، وہ عورتیں آپ سے بیعت کر رہی ہیں اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. تو یہاں علا کا ما بعد جو ہے یہ شرط ہے علا کا ما قبل کے لیے، یعنی علا کا ما قبل مشروط ہے، یعنی بیعت اس شرط پر کر رہی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. وقد یکون علا بمعنی الشرط، اور کبھی علا شرط کے معنی میں ہوتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبایعنک، وہ عورتیں آپ سے بیعت کر رہی ہیں علا اس شرط پر اللہ یشرکن باللہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی شیئا کسی کو. وَلِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اسی وجہ سے کا مطلب یہ ہے یعنی کلمہ علا شرط کے معنی میں ہوتا ہے. اس وجہ سے بیوی نے اپنے شوہر سے کہا طلقنی ثلاثا علی الف، تو مجھے 3 طلاق دے دے علی الف، 1000 کی شرط پر. تو اب یہاں اختلاف ہے اس مسئلے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر کو اگر 1000 روپے چاہیے تو اس کو 3 طلاق دینا شرط ہوگا. 3 طلاق دے گا تو اس کو 1000 روپے ملیں گے. جبکہ صاحبین، اور اگر اس نے 1 طلاق دے دی تو طلاق تو واقع ہو جائے گی عورت کو 1، لیکن عورت کے ذمے کچھ بھی دینا لازم نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ 3 طلاق دے تو 1000، تو اب 1 طلاق دی ہے تو 1/3 حصہ اس کو دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جبکہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 1 طلاق دے دی تو 1 طلاق تو واقع تو ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کے ذمے جو ہے وہ 1000 کا 1/3 جتنا مال ہوتا ہے وہ دینا ضروری ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کلمہ علا شرط ہے. گویا کہ عورت نے یہ کہا کہ اگر تو مجھے طلاق دے گا 3 طلاق، اگر تو مجھے 3 طلاقیں دے گا تو تیرے لیے 1000 روپے ہوں گے. تو یہ شرط کا معاملہ ہے، اور جب شرط کے لیے ہوا تو شرط کے اجزاء جو ہیں وہ مشروط کے اجزاء کے مقابلے میں نہیں ہوتے.
یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مشروط کے اجزاء ہوں اس کے مقابلے میں شرط کے اجزاء ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پوری شرط کا پایا جانا ضروری ہے مشروط کے لیے۔ تو اب 1000 کے لیے پوری شرط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی 3 طلاقوں کا پایا جانا ضروری ہے 1000 روپے لینے کے لیے، جبکہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں علا جو ہے وہ شرط کے لیے نہیں ہے، بلکہ علا جو ہے وہ معاوضے کے مقابلے کے لیے ہے، باقی معنی میں ہے، یعنی 3 طلاقیں 1000 کے بدلے میں۔ اور جہاں عوض کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں عوض کے بھی اجزاء ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو معوض ہیں اس کے بھی اجزاء ہوں گے، جتنا معوض اتنا اس کے مقابلے میں عوض ہوگا۔ 1 طلاق دی تو 1000 کا 1/3، 2 طلاق دی تو اس صورت میں 1000 کے 2/3 ہوں گے، اور جب 3 طلاق دے دے گا تو اس کے مقابلے میں 1000 کے پورے 1000 واجب ہوں گے، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے یعنی علی شرط کے لیے ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا قالت لزوجها، جب بیوی اپنے شوہر سے کہے طلقنی ثلاثا علی 1000، اب مجھ کو 1000 کی شرط پر 3 طلاق دے دو، فطلقها واحدتا، بس شوہر نے 1 طلاق دی، لا یجب المال، تو مال واجب نہیں ہوگا، لأن الکلمۃ ہا ہونا تفید معنی الشرط، اس لیے کہ یہاں کلمہ علی شرط کے معنی کا فائدہ دے رہا ہے۔ فیکون الثلاث شرطا، چنانچہ 3 طلاق شرط ہوں گی، لزوم المالی، مال کے لازم ہونے کے لیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علا کو شرط کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں اور عوض کے لیے اس لیے منع فرما رہے ہیں کہ طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی بدلہ ہو، بدلہ لے کر پیسے لے کر طلاق دینا یہ شریفوں کا اور اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے یہاں علا جو ہے وہ شرط کے معنی میں ہے، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک علا کا بیان ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔